راستہ آپ ایک بندہ بتائیں جو ڈراؤٹ کے حوالے سے یا پانی نہ ملنے کی وجہ سے کوئی بندے کی جان گئی ہو. ہم یہ نہیں کہتے ہیں, ہم یہ, آپ میری پوری بات سن لیں, میری پوری بات سن لیں, آپ پوری بات سن لیں. ہم نے دیکھیں جتنا ہو سکا ریلیف کے سامان بھی ہم بھجوا رہے ہیں جہاں جہاں سے ہمیں رپورٹیں آ رہی ہیں. اس کے علاوہ گورنمنٹ آف بلوچستان نے ہر ڈسٹرکٹ میں ڈی سیز کے پاس بھی پیسے بھجوائے کہ خدا نہ خواستہ اگر ایمرجنسی کی سچویشن بنتی ہے کہ وہ کوئٹہ کی طرف نہ دیکھیں, پی ڈی ایم اے کی طرف نہ دیکھیں, فوری طور پہ ان علاقے کے لوگوں کی مدد کی جائے. ہر لحاظ سے ہم لوگ کر رہے ہیں, ایسا نہیں ہے. باقی ظاہر ایک طریقہ کار ہوتا ہے, ایک طریقے کے ساتھ چلنا پڑتا ہے. اس طرح نہیں ہے کہ آپ کے کہنے کے مطابق شکریہ کوسا صاحب, ایسے نہیں ہوتا ہے سلسلہ. یہ خشک سالی کا پہلے بھی میں نے کہا کہ یہ جو تفصیل دی ہوئی ہے کہ 55 سے 45 1945 تک رہا, پھر 97 سے 2003 تک رہا, 20 دفعہ یہ خشک سالی آئی ہوئی ہے. تو سلیم صاحب نے مختصراً سب کچھ بتا دیا. یہ ہم اگر خواہ کے چاطانی کرتے ہیں تو اور بات ہے کہ جی گورنمنٹ نے کیا کیا, گورنمنٹ نے یہ نہیں کیا. یہ سارے گورنمنٹ میں رہ چکے ہیں. ادھر جو تینوں اپوزیشن بیٹھے ہوئے ہر ایک نے اپنی اپنی جگہ گورنمنٹ بھی کی ہے. ابھی جو سوالات آ رہے ہیں, ابھی میں آپ کو میرے ایگریکلچر کے حوالے سے جو سوالات آ رہے ہیں سارے پچھلے گورنمنٹ کے. ان کو پتہ بھی ہے کہ پچھلے گورنمنٹ میں کیا ہو رہا تھا. کیا پچھلے گورنمنٹ میں خشک سالی نہیں تھی؟ کیا اس سے پہلے پچھلے گورنمنٹ میں خشک سالی نہیں تھی؟ کیا پانی کا مسئلہ اس وقت حل ہوا؟ کیا ایجوکیشن میں جو مسائل تھے یا ہیلتھ کے جو مسائل تھے یہ اس وقت نہیں تھے؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ طریقے سے کریں. آپ لوگوں نے بھی تو گورنمنٹ کی, آپ بھی تو فیڈرل میں بیٹھے ہوئے ہیں. شکریہ چکزئی صاحب. میں دیکھو, مجھے 2 منٹ تو سن لے. آپ بھی فیڈرل کا حصہ ہیں. اب جا کے یہ تو وفاقی ایشوز ہیں, اور اس میں اتنے بڑا جو بلوچستان ہم کہتے ہیں کہ سارا خشک سالی سے متاثر ہے. میں خود ان سے بیٹھ گیا تھا کہ سلیم صاحب آپ سی ایم صاحب کو ہم نے کہا, سی ایم صاحب ہمارے ابھی بھی گئے تھے, ابھی بھی انہوں نے بات کی, سپیک کے حوالے سے بات کی, پورے تفصیلی جو وہاں پہ جاتے ہیں بلوچستان کے لیے لڑتے ہیں. آپ لوگوں نے تو کیا کیا جو پچھلے دور میں بلوچستان کے لیے آپ لوگوں نے کون سا حق لایا؟ 5 سال میں تو درپدری ملی ان کو. ابھی پچھلے گورنمنٹ کے سارے جو پلندہ ہمارے اوپر ڈال رہے ہیں. آپ تو تھوڑا انتظار تو کر لو, 3 مہینے تو ہوئے نہیں ہیں. اتنا شور گورنمنٹ کیا کر رہی ہے؟ گورنمنٹ کیوں ناکام ہے؟ گورنمنٹ کر رہی, گورنمنٹ یہاں بیٹھی ہوئی سارے بلوچستان کے لیے, اپنے لیے نہیں آپ کے لیے کر رہے ہیں, آپ کے عوام کے لیے کر رہے ہیں. بلوچستان کا عوام سب کے لیے برابر ہے, کوئی اس میں فرق نہیں ہے. ابھی ڈراؤٹ آیا, میں نے ان کو نشاندہی کی. جب ڈی سی ڈپٹی کمشنر میرا قلعہ عبداللہ کے بارے میں لکھتا ہے, وہ لکھے گا کہ جی توبہ چکزئی کتنا متاثر ہے, تحصیل قلعہ عبداللہ کتنا متاثر ہے, فلانا تحصیل کچھ بہتر ہے, کچھ صحیح نہیں ہے. یہ تو ڈی سی بہتر طریقے سے جانتا ہے, یہ تو کمشنر بہتر طریقے سے جانتا ہے. اگر میں خواہ پوائنٹ کروں کہ جی ناکام ہے اپوزیشن کی طرح, تو پھر تو صحیح ہے, پھر تو خواہ چلے گا. ابھی آپ اگر آپ یہ رپورٹ دیکھ لیں, ابھی جتنے جو رہ گئے, جو سب سے زیادہ متاثر تھے, ان کو جو ہے انہوں نے سب کچھ خیمے بھی فراہم کر دیے, خوراک بھی فراہم کر دیے. جو رہ گئے ان پہ یہ بیٹھیں گے, ہم ان کا حصہ ہیں, ہم خود ان کو نہیں چھوڑیں گے. چاہے وہ قلعہ سیف اللہ متاثر ہو, چاہے وہ زیارت متاثر ہو, کسی کو نہیں چھوڑیں گے. لیکن وہ زیادہ متاثر تھے. لیکن میں ان سے کہتا ہوں ثنا صاحب بہتر طریقے سے جانتے ہیں, ان کو اتنا نالج بھی ہے اس حوالے سے, یہ نہیں ہے کہ نہیں ہے. اگر وہ نالج کے مطابق اپنا نالج ہمارے ساتھ شیئر کر لیں, اس گورنمنٹ کو وہ تجاویز دے کہ آکے نصراللہ صاحب ہے, ثنا صاحب ہے, ہمارے جمعیت کے بھائی ہے, سارے بیٹھ کے طریقے سے ان کو چلائے. اگر خواہ وہ تنقید کرتے ہیں, ہم نے بھی اس اپوزیشن میں 5 سال اس سیٹ پہ گزارے, ہم اپوزیشن کا چونکہ حکومت برسر اقتدار ہے, ان کی ذمہ داری بن رہی ہے, بجائے اس کے کہ وہ دوسرے معاملات میں الجھے رہے. انہوں نے کیا کیا؟ وفاقی حکومت کے سامنے یہ مسئلہ اٹھایا. جب وفاقی حکومت نے آپ کے کتنے منصوبے کاٹ لیے, فیصلہ ہوا تھا کہ ہم جائیں گے, اکٹھے جائیں گے. آج یہ صورتحال آپ کے سامنے ہے. میں اس پر رولنگ دیتا ہوں, اگر آپ کو پسند نہ ہے آپ پھر بے شک اس پر بات کریں. میں اس پر چیزیں ہیں جس پہ اتنی بحث کی ضرورت نہیں ہے. اس گورنمنٹ کو احسان طریقے سے ہمیں چلانا ہے. کچھ سوالوں کے اگر جواب نہیں آئیں, اپوزیشن صحیح کہہ رہا ہے, اس کو ڈیفر کریں اگلے سیشن کے لیے. اس میں اتنی کوئی بڑی بات ہی نہیں ہے. شکریہ.